اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا آف ریٹس کو سیکھنے کے اعتبار سے آج ہم 5 ریٹوں میں پہلی جو ریٹ ہے سیشورارے ریٹ جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ریٹ آف سیشوراری بنیادی طور پر اعلیٰ عدلیہ اپنے غیر معمولی اختیارات کے ذریعے انفیریئر کورٹس جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لاتی ہیں۔ ان کی آرڈرز کے اعتبار سے خوبیوں کو اینالائز کیا جاتا ہے اور ان آرڈرز کی خامیاں اور ان آرڈرز کی غلطیوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یعنی آسان زبان میں اگر ہم کہیں کہ ریٹ آف سیشوراری کے ذریعے ہائر کورٹس لوور کورٹس کو اپنے ایمبٹ کے اندر قانونی دائرہ کار کے اندر رکھنے میں یہ ریٹ جاری کرتی ہے۔ بنیادی طور پر سیشوراری جو ہے لیٹن زبان کا ورڈ ہے جس کا لفظی مطلب ہے تصدیق کرنا۔ یعنی آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو ماتحت عدالتوں کے آرڈرز کی تصدیق انفیریئر کورٹس ریٹ آف سیشوراری کے ذریعے کرتی ہیں۔ اور ریٹ آف سیشوراری کا مقصد بنیادی طور پر اعلیٰ عدالتوں کو با اختیار بنانا ہے تاکہ ماتحت عدالتوں کو مانمانیاں کرنے سے روکا جا سکے اور ماتحت عدالتوں کو قانون کے دائرے میں کاربند رہنے کے لیے مجبور کیا جا سکے کہ کوئی لاقانونیت نہ ہو سکے، چھوٹی عدالتیں اپنے دائرہ کار میں رہیں۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 2003 سپریم کورٹ پیج 3044، آل انڈیا رپورٹر 1954 سپریم کورٹ پیج 440، آل انڈیا رپورٹر 1955 سپریم کورٹ پیج 233، آل انڈیا رپورٹر 2003 سپریم کورٹ پیج 3044، 2013 CLC پیج 904 اور آل انڈیا رپورٹر 1964 سپریم کورٹ پیج ہے 477 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اس جو بیسک لا ہے اس کے اوپر ڈسکشن دے دیتی ہے۔ اور اس کی فلاسفی کے اوپر اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2003 SCMR پیج 338، PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 617 اور 2014 CLC پیج 1578 جو ہے اسکوپ آف ریٹ آف سیشوراری کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اور صرف متاثرہ شخص جو ہے اس کو لوکس اسٹینڈائی حاصل ہے کہ وہ ریٹ آف سیشوراری جو کو دائر کر سکتا ہے۔ یعنی وہ شخص متاثرہ شخص وہ شخص ہوگا جو ماتحت عدالتوں کے کسی آرڈر سے جو کہ آرڈر قانون کی اگینسٹ ہے، وائولیشن ہے بنیادی حقوق کی یا بنیادی قانون کی وائولیشن ہے، اس کے خلاف ہے، تو جو شخص متاثر ہو رہا ہے وہ لوکس اسٹینڈائی رکھتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرے گا سیشوراری کی۔ اس حوالے سے PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 644، 2010 PLC پیج 293، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 476 ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ ریٹس جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کہا جاتا ہے کہ آلٹرنیٹیو ریمیڈی اگر ہوگی تو ریٹ نہیں ہوگی، بٹ ریٹ آف سیشوراری کین بی گرانٹیڈ ڈسپائٹ اویلیبلٹی آف این آلٹرنیٹیو ریمیڈی۔ چونکہ سیشوراری کی ریٹ کے اندر ماتحت عدلیہ کے غیر قانونی احکامات کو کالعدم قرار دینا ہے،
خواہ کوئی آلٹرنیٹیو ریمیڈی موجود ہے متاثرہ شخص کے پاس، پھر بھی ریٹ آف سرشواری جو ہے وہ جاری کی جا سکتی ہے۔ مثلاً امپیونڈ آرڈر بنیادی طور پر ود آؤٹ ان لافل اتھارٹی ہے، اور یا جورسڈکشن کی ایکسیس ہے یا لیک آف جورسڈکشن ہے، تو پھر آلٹرنیٹیو ریمیڈی جو امیجیٹ باس تھا اس اتھارٹی کا، اس کی بجائے اگر کوئی ریٹ آف سرشواری میں ہائی کورٹ میں آ گیا ہے تو پھر بھی ریٹ آف سرشواری جو ہے ڈسپائٹ اس بات کے باوجود کہ اس متاثرہ شخص کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ریمیڈی موجود تھی، پھر بھی ریٹ آف سرشواری جو ہے اس کے باوجود بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے گا پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ پیج 452 کو، اور 2001 ایم ایل ڈی پیج 1013 کو دیکھیے گا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کورٹ کے خلاف یا جس آرڈر کے خلاف، جس ٹریبیونل کے خلاف آپ آئے ہیں ہائی کورٹ میں ریٹ آف سرشواری کے ساتھ، اس ماتحت عدالت کو آپ نے لازمی طور پر پارٹی بنانا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1963 سپریم کورٹ پیج 786، آل انڈیا رپورٹر 1969 سپریم کورٹ پیج 329 ہے، آل انڈیا رپورٹر 1970 سپریم کورٹ پیج 769 ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1986 ایس سی ایم آر پیج 1561 جو ہے وہ اس سکوپ کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے، اور 2001 سی ایل سی پیج 1229 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ ریٹ آف سرشواری کے لیے پہلی بات یہ ہے، جب بھی آپ ریلیف لینے آتے ہیں ہائی کورٹ میں، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریٹ آف سرشواری میں ریلیف لینے کے لیے کسی شخص کو اس کے حصول کا حق فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہ ریٹ آف سرشواری جاری کرنا عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے، ایز اے رائٹ کلیم نہیں کر سکتا کوئی بندہ، چونکہ ماتحت عدالت نے جناب آرڈر ان لافل جاری کیا ہے، ود آؤٹ جورسڈکشن کیا ہے، تو وہ ایز اے رائٹ آ گیا ہے۔ نہ، رائٹ نہیں ہے، ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ریٹ آف سرشواری صرف ان حالات میں جاری کی جاتی ہے جب کسی ماتحت عدالت نے یا ٹریبیونل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، یا اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کیا ہے جن کو وہ لازمی استعمال کرنا چاہیے تھا، یا کوئی غیر قانونی عمل کیا ہے، یا جو نیچرل جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے، تو پھر ریٹ آف سرشواری جو ہے وہ مینٹینیبل ہے اور اس میں ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ صاحب اس حوالے سے پی ایل ڈی 1962 کراچی پیج 613 جو ہے وہ بیسک جو پرنسپلز ہیں انگریڈینٹس کے ریلیف کے حوالے سے وہ ہمیں کچھ ڈسکس کر دیتی ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ، کوئی بھی اتھارٹی، ماتحت عدالت ہے، کوئی ٹریبیونل ہے، کوئی نیم عدالتی فورم ہے، وہ اپنے اختیارات عدالتی طرز پر استعمال نہیں کرتا، وہ نیچرل جسٹس کے جو بنیادی قوانین ہیں، مثلا نو ون شوڈ بی انہرڈ، دوسری پارٹی کو سنے بغیر ہی اگر کوئی بندہ جناب آرڈر پاس کر گیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ ریٹ آف سرشواری جو ہے ایک بڑا اچھا فورم ہے، اور اس طرح اگر کسی عدالت نے، کسی اتھارٹی نے یا کسی ٹریبیونل نے قانون کے منافی کوئی فیصلہ کیا ہے، قانون کا کوئی غلط استعمال کیا ہے، یا قانونی غلطی کی ہے، یا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں کوئی فیصلہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ہائر جو اتھارٹی کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے جو ہے، وہ
पावर रखती है कि वो उस मातहत ट्रिब्यूनल, अदालत, नीम अदालत, जो भी है, जो भी अथॉरिटी है, उसके उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड करार देगी। और कैसे करेगी? रिट ऑफ शोशरारी के जरिए। इस हवाले से PLD 1960 कराची हाई कोर्ट पेज 361, PLD 1959 लाहौर पेज 189 को देखिएगा। अब साहिब बात इस तरह से है कि अगर आप मुतासरा शख्स हैं और रिट ऑफ शरारी में आ गए हैं, तो जिस पार्टी के आर्डर को मनसूख करवाना है, यानी जिस फोरम के आर्डर को आपने मनसूख करवाना है, उसकी मुकम्मल एनालिसिस देना है कि ये हकायक के मुनाफी है या किस तरह से ये हक तलफी कर रहा है, या किस तरह से ये आर्डर जो है वो बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, या कोई अगर कोई सिविल मैटर है या कोई अदालती मैटर है, तो कोई ऐसा ऑर्डर जो कि मैटर ऑफ एविडेंस के मुनाफी है, या मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस है, या जो मिस अप्रोप्रिएशन है किसी किस्म की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। या बाज़ औक़ात कोई गलत रिकॉर्ड से बयान होती हुई कोई चीज़ नज़र आ रही होती है। तो इस हवाले से PLD 1957 कराची पेज 197 और PLD 1957 ढाका पेज 48 और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, ज़रूर देखिएगा। 2010 से CMR पेज है 210 और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक और जजमेंट है PLJ 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 1886 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस करती है। अलबत्ता एक बात साहिब ज़रूर याद रखिएगा, बड़ी टेक्निकलिटी के साथ है, कि आम जो हम रिट्स आगे पढ़ने जा रहे हैं, रिट्स में कहा जाता है कि भाई अगर अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है ना, अगर मुतबादल रेमेडी मौजूद है, तो फिर भाई रिट मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन रिट ऑफ सर्शरारी में ऐसा नहीं है। रिट ऑफ सर्शरारी में अगर अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है आपके पास, तो फिर भी रिट ऑफ सर्शरारी जो है जारी की जा सकती है। इस हवाले से जो बेसिक प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए गए थे ना, वो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1959 पेशावर हाई कोर्ट पेज 89, 2010 SCMR पेज 210 जो है इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देता है। साहिब ये चंद बातें थी रिट ऑफ सर्शरारी के हवाले से। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद बात चलती रहेगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम रिट ऑफ मैंडामस और रिट ऑफ प्रोबेशन को और फिर हम हेबियस कार्पस को भी देखेंगे। इंशाल्लाह तमाम रिट्स को वन बाय वन हम देखते हैं। मेरे साथ रहिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।